الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد المکتوبہ صلاۃ اللیل۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ تمام روزوں میں سب سے بہتر روزہ اللہ رب العالمین کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ اس حدیث میں واضح اور صاف ہے کہ فرض روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ افضل کسی مہینے کا روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں زیادہ روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں زیادہ روزہ نہیں رکھا ہے، بلکہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم نے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں روزوں کی فضیلت کو اپنے آخری عمر میں جانا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس مہینے میں روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور دوسرا جواب جو علماء نے دیا ہے، اہل علم نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں زیادہ روزہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کیونکہ آپ کے پاس اعذار ہوا کرتے تھے، دوسرے مصروفیات ہوا کرتے تھے، سفر، بیماری یا اور دیگر جو مصروفیات ہو سکتے ہیں جو ایک انسان کو روزہ رکھنے میں مانع ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جانا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے اور محبوب عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی اور بھلائی کی خاطر اس کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو ترغیب دلائی اور یہ بتایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو روزہ سب سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، وہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ لیکن روزہ کب رکھنا ہے؟ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو رکھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس روزے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری بات، چونکہ اہل کتاب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا ہے، تو ان کی مخالفت میں ہم 10 کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا تو یہ کہا کہ اگر آئندہ سال زندگی رہی تو ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ تو محترم ناظرین، اس مہینے کا جو روزہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا ہے، جبکہ باقی سارے مہینے اللہ کے ہیں، تو سارے مہینوں میں ایک مہینے کو اللہ رب العالمین کا مہینہ کہنا، یہ اس کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو فضیلت والا عمل ہے اسے
اور جو فضیلت والا عمل ہے اسے کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔